تو آپ رول پڑھیں. چیئرمین صاحب یہاں پہ ایک تو ایجنڈا تھا لیکن ایجنڈے سے ہٹ کر بھی کافی بات ہوئی, تو میں ایک ایک کر کے جلدی جواب دوں گا کیونکہ علی محمد خان صاحب نے بڑی تفصیلی بات کی. جو چیزیں رہ گئی ہے, ایک تو بنڈل آئی لینڈ کا اور آرڈیننسز کا, میں مختصراً 2 جملوں میں اس کا جواب دے دوں. ایک تو پیپلز پارٹی بڑی آرڈیننس کے خلاف اور جمہوریت کی چیمپئن کے طور پہ خود کو پیش کرتی ہے, تو پہلے 2 سال میں انہوں نے 74 آرڈیننسز پاس کروائے سر, اور اگر وہ غلط تھے, غیر آئینی تھے, جس طرح کی دلائل دیے جا رہے ہیں, تو آپ کو ضرورت نہیں تھی, اور انہوں نے ٹوٹل 150 تک آرڈیننسز پاس ہوئے. تو چیئرمین صاحب کم از کم یہ ریکارڈ کی درستگی یہاں پہ ضروری تھی کہ میں اس کی وضاحت کروں. 74 پہلے 2 سال کے اندر انہوں نے آرڈیننس پاس کروائے. پھر اس کے بعد بنڈل آئی لینڈ کی بات ہوتی ہے, اس کی علی محمد خان صاحب نے فوائد تو بتا دیے, لیکن 2 چیزیں سر. اگر بنڈل آئی لینڈ کا پہلے آپ نے این او سی کیوں دیا تھا, مطلب جو بعد میں آپ کو خیال آیا, اور ظاہری سی بات ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کی تحقیقات بھی کرنی ہوگی کہ پہلے تو آپ این او سی ایشو کرتے ہیں, لیکن کچھ عرصے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں رہنے دیں, اور باہر آ کے آپ مخالفت بھی شروع کر دیتے ہیں. پھر دوسری چیز جو سوال اٹھایا جا رہا ہے, اگر ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 172 بھی ہے میرے خیال سے, اس میں اونرلیس پراپرٹیز کا بھی ذکر ہے, اور اس میں تمام جزائر کا بھی ذکر ہے. تو آپ وہ آرٹیکل بھی پڑھیے کانسٹیٹیوشن کی, جب آپ بات کرتے ہیں, حوالہ دیتے ہیں, تو آپ اپنے لیے اس میں سے فوائد نہ ڈھونڈا کریں, بلکہ آئین کو یہاں پہ ایک ایک آرٹیکل پڑھ کے سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے. تو بنڈل آئی لینڈ کی اگر بات ہوتی ہے اور جزائر کی بات ہوتی ہے, تو یہیں پہ ساتھ میں پاکستان نیوی کا بیس بھی ہے, بیس کیمپ بھی ہے سر, اور وہ لیز بھی دیا گیا تھا. وہ رینٹ کس کو دے رہے ہیں؟ جو پورٹس اینڈ شپنگ کی وزارت ہے, پورٹ قاسم, ان کو وہ رینٹ دے رہے ہیں. تو اگر وہ غلط ہے, زمین ان کی ہے, تو ان کو کیوں رینٹ دیا جا رہا ہے؟ تو یہ 2 چیزیں, این او سی آپ نے دیا, این او سی آپ نے ایشو کیا, ہم نے ترقی کا پروگرام وہاں پہ لے کے آئے کہ وہاں پہ اگر ہمارے بھائی مزدوری کرتے ہیں تو وہاں پہ تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. آپ نے شہر کے اندر سارا گندگی کا ڈھیر بنا دیا, کچرا تو آپ سے صاف ہوتا نہیں, یہاں پہ وفاقی حکومت آپ کا کچرا بھی اٹھا رہی ہے, لیکن وہاں پہ جا کے آپ بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں زیادتی ہو رہی ہے. آپ عوام کی محرومیوں کی بات کر ہی نہیں سکتے. کل بات ہوئی بلوچستان کی چیئرمین صاحب, اور میں آپ کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں چیئرمین صاحب کہ ابھی جب بھی ہم منصوبوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ خود بھی ان کو پرسو کرتے ہیں. اس وقت جو بلوچستان کی نمائندگی ہے, پرائم منسٹر عمران خان سے لے کے بلوچستان کے چاہے قومی اسمبلی میں نمائندے ہو, چاہے وہ سینٹ میں ہو, وہ ان لوگوں کی محرومیوں کی ازالے کی بات کرتے ہیں. میں صرف ایک پیکج کا بتا دوں چیئرمین صاحب کہ ابھی ساؤتھ بلوچستان, اگر آپ وہاں پہ جائے چیئرمین صاحب, میں نے خود ان کی زندگی دیکھی, ان کی حالت دیکھی چیئرمین صاحب, دل خون کے آنسو روتا ہے. وہاں پہ ان لوگوں کی حالت آپ دیکھیے. ذمہ دار کیا میں, ذمہ دار کیا عمران خان, ذمہ دار آپ ہو کہ 40 سال سے آپ باریاں بدل کے حکومتوں میں تو رہے, لیکن ان لوگوں کو محرومیوں کی طرف دھکیلنے والے آپ ہی لوگ ہو. چیئرمین صاحب 600 ارب کا ان کی صرف ساؤتھ بلوچستان کے لیے عمران خان نے پیکج دیا, جو کہ بلوچستان کی تاریخ کا اور ساؤتھ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج ہے. آپ اس کے اوپر بات کریں. آج ان کی ترقی کی بات ہو رہی ہے, آج ان کی محرومیوں کی ازالی کی بات ہو رہی ہے, اور بنڈل آئی لینڈ سے ان لوگوں کو روزگار ملے گا, ان کو نوکریاں ملے گی, انویسٹمنٹ آئے گی, ترقی ہوگی, خوشحالی آئے گی. لیکن کیا اس میں بھی آپ کمیشن ڈھونڈ رہے تھے کہ پہلے این او سی ایشو کرتے ہیں, بات نہیں بنتی, پھر آپ اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں؟ تو چیئرمین صاحب یہ منافقت نہیں ہونی چاہیے. اور اتھارٹی کس کی ہے, اونرشپ کس کی ہے؟ آئین کا آرٹیکل اٹھا لیجئے, جو پورٹ قاسم ہے ان سے پوچھئے, جو رینٹ پہ لیز پہ جگہ دیجئے, رینٹ کس کو دیا جا رہا ہے ان سے پوچھئے. لیکن یہ بات بالکل نہیں ہے کہ وفاق کہیں پہ جس طرح یا تاثر دیا گیا. کب تک آپ ان چیزوں کے اوپر سیاست کریں گے کہ بلوچستان پہ قبضہ ہونے جا رہا ہے, سندھ کے اوپر قبضہ ہونے جا رہا ہے؟ جب بھی آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں, جب بھی ان لوگوں کی ترقی کی بات ہوتی ہے, تو کوئی سندھ کارڈ لے کے آ جاتا ہے, کوئی بلوچ کارڈ لے کے آ جاتا ہے, کوئی پنجابی کارڈ لے کے آ جاتا ہے, کوئی پختون کارڈ لے کے آ جاتا ہے. ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تو پاکستانی نہیں ملتا یہاں پہ. چیئرمین صاحب ان کی لوگوں کی ترقی کی بات کرے. پھر ایک اور یہاں پہ بات کی گئی چیئرمین صاحب, بات یہ کی گئی براڈ شیٹ کے حوالے سے. اب براڈ شیٹ کے حوالے سے مطلب وہی ہوا چیئرمین صاحب جس طرح وہ
جے آئی ٹی کا فیصلہ آیا اور جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی تو اس کے بعد وکٹری کا نشان بنایا جا رہا تھا, مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھی, لیکن جب ان کو ترجمہ کر کے دیا گیا تو پتا چلا کہ 2 نے کہا ہے چور ہے, 3 نے کہا ہے کہ مزید تلاشی لو. اور جب تلاشی لی گئی تو آپ کو پتہ ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں, لیکن براڈ شیٹ کمپنی کے حوالے سے اور جو وہاں پہ یو کے کا لیگل فرم ہے انہوں نے کیا کہا ہے اور کیا چیزیں سامنے آئی ہے چیئرمین صاحب؟ چیئرمین صاحب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ پہلے تو وہ کیا کہتے ہیں, ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے رشوت افر کی, اور کس لیے کی کہ جب وہ آف شور اکاؤنٹس اور ایسٹس کی چھان بین کر رہے تھے تو میاں محمد نواز شریف نے ہمیشہ کی طرح وہ کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, یہاں پہ کرپشن اور وہاں پہ رشوت خوری افر کی. لیکن انہوں نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا ہے, آئی ایم مور دین ہیپی ٹو گیو بیک money we have seized to Imran Khan government. I know him to be a man of integrity. یہ عمران خان کے بارے میں ان کے خیالات ہیں, دنیا کے خیالات ہیں. لیکن یہاں پہ آ کے پتہ نہیں کہ براڈ شیٹ کمپنی نے کیا کہا, انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے کرپشن کے اثاثے, اپنے جائیدادیں, اپنے آف شور اکاؤنٹس اور ایسٹس اس کو چھپانے کے لیے آپ نے کیا کیا, آپ نے یہ کیا کہ آپ نے رشوت افر کی. اور عمران خان کی حکومت اگر چاہتی ہے تو ہم عمران خان کے انٹیگریٹی کے اوپر دنیا کو رشک آتا ہے, دنیا کو فخر ہے, پاکستانیوں کو فخر ہے, تو ہم یہ سیز جو پیسے ہوئے ہیں اس کو واپس دے سکتے ہیں. تو چیئرمین صاحب یہ ہو گئی حقیقت. ایک اور بات یہاں پہ کی گئی, بات یہ کی گئی چیئرمین صاحب کہ نواز شریف کے اوپر جو کیسز بنے تھے اس کا آج تک ثابت نہیں ہوا چیئرمین صاحب. اور جلدی جلدی میں 516 صفحات کا سپریم کورٹ کا فیصلہ رہ کے آیا. آپ تو اجازت نہیں دیں گے کہ 516 صفحات میں ان کے سامنے پڑھوں, اور آغاز جہاں سے ہوا تھا, گاڈ فادر یاد ہوگا سر, جہاں سے آغاز ہوا تھا اختتام تک سارا ان کو ایک دفعہ پھر پڑھ کے سناؤں تاکہ ان کو یاد آ جائے. چیئرمین صاحب میں اس پہ نہیں جاؤں گا, لیکن موٹی موٹی چیزیں اس کیس کی بتاؤں گا, اور پھر جو یہاں پہ جمہوریت کا راگ الاپا گیا اس کے جواب دوں گا. چیئرمین صاحب ایک چیز کہا گیا کہ نواز شریف کے اوپر تو کچھ ثابت ہی نہیں ہوا. آغاز کیا ہوتا ہے, پاناما, دنیا کے تمام انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اکٹھے ہو کے ایک رپورٹ سامنے لے کے آتے ہیں. اس میں ہمیشہ کی طرح جب بھی کرپشن کی بات ہوتی ہے, لوٹ مار کی بات ہوتی ہے, بیرونی جائیدادوں کی بات ہوتی ہے, اثاثوں کی بات ہوتی ہے, اکاؤنٹس کی بات ہوتی ہے, نواز شریف کا نام تو ہوتا ہے. جناب چیئرمین صاحب جب وہ چیز سامنے آئی تو اس کے بعد کیا ہوا, آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں بھی سوال اٹھے, قومی اسمبلی آتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع. وہ ذرائع کیا تھے آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا. سپریم کورٹ میں کیس چلتا ہے تو وہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں, بیٹا کہتے ہیں بہن جواب دے گی, بہن کہتے ہیں کہ باپ جواب دے گا, باپ کہتا ہے کہ دادا جواب دے گا, دادا قبر میں. یہ پوری کہانی ہوتی ہے. پھر ثبوت کے طور پہ قطری خط آتا ہے, کیلیبری فونٹ کا, پوری دنیا نے سنا, اور کیلیبری فونٹ کی جعلسازی میں کون پکڑی جاتی ہے, جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے. باپ اور بیٹے کہتے ہیں ہم دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. چیئرمین صاحب یہ چیزیں جب ہوتی ہے ان کو موقع دیا جاتا ہے. اس میں سٹیل مل کے حوالے سے, حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے, ان کے بچوں کے شناختی کارڈ جب نہیں بنے تھے تب یہ فلیٹس بنے تھے. بڑے ذہین بچے ہیں, لیکن کم از کم رسیدیں تو دے دو, بات تو کرے. جو کہتی ہیں کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, سامنے کون آتے ہیں, پاسپورٹ کس کے ہیں, اسی کے ہیں, اسی خاتون کے ہیں, وہ بینیفیشل اونر ہے چیئرمین صاحب. لیکن بدقسمتی ہماری دیکھ لیجئے چیئرمین صاحب کہ سپریم کورٹ کے 5 آنریبل ججز کہتے ہیں کہ صادق اور امین نہیں ہے. صادق مطلب سچا نہیں ہے, جھوٹا ہے. امین نہیں ہے مطلب امانتدار نہیں ہے. تو امانتدار نہیں ہے تو آپ سمجھدار ہیں, میں لفظ بولوں گا تو کہتے کہ یہ ہمیں یہ کہتا ہے. چیئرمین صاحب یہ فیصلہ آ چکا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب کیسز چلتے ہیں تو کیا یہ لندن کی جائیدادوں کی کہانی آج کی ہے چیئرمین صاحب؟ کیا 1998 میں بی بی سی کی ڈاکومنٹری نہیں آئی تھی, فرام پاکستان ٹو پارک لین وائی پاناما, ہاؤ پرائم منسٹر شریف فیملی یوز انانیمس کمپنیز, کس طرح انہوں نے جائیدادیں بنائی. کیا یہ کہانی نہیں ہے؟ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں, کیپٹلزم ایکلیز ہی, اس میں بھی ان کے اوپر چیپٹرز لکھے گئے, ان کے اوپر ساری جائیدادوں کا ذکر آیا. چیئرمین صاحب یہ باتیں ہمیشہ ہوتی تھی. جب ان کی حکومت تھی تو یہ میں خود اپوزیشن میں بیٹھا,
میں سنتا تھا ہمیشہ علی محمد خان صاحب نے ایک بات کہی کہ وہ دو چودھری کی لڑائی کا ذکر کیا. ایک نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم پپو پٹواری کے تھرو کرپشن کرتے ہو, دوسرے نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے لائسنس کس طرح لیا اور تم کس طرح کرپشن کرتے ہو. جمہوریت کے لیے دونوں خاموش ہو جاتے ہیں. چیئرمین صاحب اگر آپ کو پتا ہے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہی کی حکومت کے وزیر نے پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگایا کہ ہمیں پتا ہے کہ لانچے بھر بھر کے پاکستان سے پیسہ کیسے جا رہا ہے. تو اگر آپ کو پتا ہے کہ لانچے بھر بھر کے پیسہ جا رہا ہے تو کیا یہ آپ کا پیسہ ہے؟ یہ پاکستان کا پیسہ ہے. آپ نے روکا کیوں نہیں؟ آپ نے اس کی تحقیقات کیوں نہیں کی؟ پھر اس کے بعد انہی چیزوں کے اوپر انہوں نے بھی سوال اٹھائے تھے. لیکن آج جب عمران خان آیا, جب وہ صداقت کی بات کرتے ہیں, جب وہ امانت کی بات کرتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا, تو اس کے بعد کیا ہوتے ہیں چیئرمین صاحب؟ ساری اکٹھے ہو جاتے ہیں, ساری اکٹھے ہو جاتے ہیں, الزامات بھول جاتے ہیں. یہ فیک اکاؤنٹس کا جو کیسے چیئرمین صاحب, یہ کیا تحریک انصاف کی حکومت نے بنایا تھا؟ اور فیک اکاؤنٹس یہ نہیں ہے معمولی چیز. آپ کو یاد ہوگا, آپ نے ایان علی کا نام پہلی دفعہ کب سنا ہوگا؟ چودھری نثار آتے ہیں, کہتے کہ بلاول کو اور ایان علی کو ایک اکاؤنٹ سے پیسے جاتے ہیں. یہ کیسی سٹے علم تھا سندھ بینک کو کس طرح مراد علی شاہ نے زرداری کے فیک اکاؤنٹس کے لیے اور فیک کمپنیز کے لیے استعمال کیا, کس طرح سندھ حکومت کو شوگر مل جو انہوں نے لیے اس کے لیے استعمال کیا, کس طرح ان کے فیک کمپنیز کو وہاں سے لون دیے گئے, کس طرح مراد علی شاہ نے بحیثیت فائنانس منسٹر جب بندہ مرا ہے, مرنے کے بعد اس کے لیے اکاؤنٹس کھولے جا رہے ہیں. باقی تو چھوڑے چیئرمین صاحب, میرے پاس یہ ہے, میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا, میں جو بھی بات کروں گا کاغذ سے کروں گا, اور آپ مجھ سے ریکارڈ مان بھی سکتے ہیں. اور میں پھر وہ جملہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک چیز بھی غلط تو چیئرمین صاحب آپ کے پاس اختیار ہے, آپ ایکشن لے لیں. میں ان کی طرح یہ نہیں کہوں گا حضور یہ ہے وہ ذرائع, جو بھی دکھاؤں گا اس کے ثبوت ہوں گے, وہ کاغذ اوریجنل ہوں گے. چیئرمین صاحب کیا ہوتا ہے, باقی تو چھوڑے, پریزیڈنٹ